اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تاریخ میں معلوم پڑتا ہے کہ دین اسلام کی 3 معزز ترین ہستیوں کی شادیوں میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہلی شادی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی ام المومنین حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی۔ جب تک آپ رسول اللہ کے نکاح میں رہیں، اللہ کے نبی نے نہ دوسرا نکاح فرمایا اور نہ آپ نے کسی اور عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور دوسری شادی حضرت علی و مرتضیٰ کی شادی ہے۔ جب تک سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ اور تیسری شادی امام عالی مقام امام حسین کی ہے۔ جب تک ایران کی عظیم شہزادی سیدہ شہر بانو آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت امام حسین کی شادیوں اور اولاد کو لے کر بہت سی روایات زیر گردش ہیں، جن پر بحث ایک الگ موضوع ہے، مگر اہل سنت اور اہل تشیع اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شہزادی ایران سیدہ شہر بانو امام عالی مقام کی شریک حیات تھی۔ ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیات کے ساتھ سیدہ شہر بانو کی امام عالی مقام کے ساتھ شادی کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کے بارے ہی میں مشہور ہے کہ آپ حضرت امام زین العابدین کی والدہ تھیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب امام عالی مقام کی شادی سیدہ شہر بانو سے ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 30 یا 31 سال تھی۔ اسلام سے قبل فارس اور روم 2 عظیم سلطنتیں تھیں جن کی آپس میں ہمیشہ مخالفت رہتی تھی، اور جبکہ فارس کو برتری رہی، صرف ایک بار ایسا ہوا کہ سکندر اعظم کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ پھر 80 سال بعد اہل ایران نے اپنی بادشاہیت کو بحال کرتے ہوئے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیا اور سکندر اعظم کی باقیات کو سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان کی عظیم سپوت اردشیر نے روم پر چڑھائی کر کے اہل ایران کی جانب سے حساب بھی برابر کر دیا۔ اس اردشیر کی نسل سے انصاف پسند بادشاہ نوشیروان عادل پیدا ہوا، جس کی عدل اور انصاف کی بابت تاریخ اسلام سے متفق ہے۔ نوشیروان نے 48 سال بادشاہت کی اور عدل و انصاف کو چاروں اطراف میں پھیلا دیا، اور جب وہ فوت ہوا تو مکہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر مبارک 9 سال ہو چکی تھی۔ اسی نسبت سے ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا تھا، میں دنیا میں اس وقت آیا کہ جب عادل کی حکمرانی تھی، یعنی پیارے آقا کے اس مبارک فرمان میں خوشی کے تاثرات نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ نوشیروان کا عدل ہی ہو سکتا ہے۔ سیدہ شہر بانو اسی نوشیروان عادل کی نسل کے آخری بادشاہ یزدجردگرد سوئم کی بیٹی تھیں۔ یوں آپ خاندان ساسان کی شہزادی تھیں، اور مصنفین نے لکھا ہے کہ آپ کو کئی ایک ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے شہر بانو، شہر ناز اور شازنان، حرارہ، سدرہ وغیرہ آپ کے جو تھے تخلص تھے، مگر جو نام سب سے زیادہ معتبر اور مشہور ہے وہ شہر بانو ہی ہے۔ آپ کے والد یزدجرد اپنی ہی حکومت ایک علاقے کے حاکم ماوی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تو اس کا خاندان اور وفادار سپاہ کا دستہ صوبہ استخر میں آ کر مقیم ہو گیا، جو شروع سے ہی اس خاندان کا مضبوط مرکز رہا تھا۔ 33 ہجری میں اسی صوبے کا اعلان کر دیا، جس کو دبانے کے لیے عبداللہ بن عامر کے حکم پر اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ شہزادی شہر بانو بھی اسی صوبے میں موجود تھیں۔ 34 ہجری کے آخر میں آپ کی والدہ یعنی مالکہ فارس کی موت ہو گئی تو آپ اپنے خاندان کی واحد خاتون باقی رہ گئیں،
شہزادی شہر بانو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور غم سے نڈھال ہو گئیں۔ ایک شب کے شہزادی خواب میں تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خواب میں تشریف لائیں اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارے اس قلعے پر اسلامی سپاہ کا دستہ حملہ کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لوگ تمہیں مدینہ روانہ کر دیں گے جہاں تمہارا نکاح میرے فرزند حسین سے ہوگا۔ شہزادی نے یہ خواب دیکھا تو خوف کے مارے بیدار ہو گئیں اور باقی تمام رات جا کر گزار دی۔ چند دن بعد ہی ایک مسلمان سپاہ نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ گورنر عبداللہ بن عامر نے اگلے کچھ دنوں میں ہی قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا اور شہزادی شہر بانو کو باعزت تحویل میں لے کر عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں اس وقت مدینے کا ماحول کافی خراب تھا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے باغی حضرت عثمان سے خلافت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران جب ایران سے قیدی لائے گئے تو ان میں شہزادی شہر بانو بھی تھیں۔ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اور شہزادی ایران کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر امڑ آئی۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اشراف میں سے کسی بھی مرد سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہیں۔ تو شہزادی نے امام علی مقام امام حسین کو چنا۔ یوں شہزادی کا نکاح امام علی مقام سے کر دیا گیا۔ حضرت علی جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے ایران کے 6 صوبوں پر گورنرز تعینات کیے اور اپنی بہو شہزادی شہر بانو کو مطلع کیا کہ آپ کے صوبے کی طرف اعلیٰ کردار کے حامل شخص کو گورنر نامزد کیا گیا ہے۔ شہزادی نے درخواست کی کہ گورنر کو حکم جاری فرمائیں کہ میرے اہل وطن کو خبر کر دیں کہ کسریٰ کی دختر اب مسلمانوں کے خلیفہ کی بہو بن چکی ہے اور تم سب کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسلام کے دامن میں سمو جاؤ۔ شادی کے اگلے ہی سال آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا امام سجاد حضرت امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، اور ولادت زین العابدین کے چند ہی ماہ کے بعد شہزادی شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام علی مقام نے جب شہزادی کے وصال پرملال کے بارے میں سنا تو فقط اتنا فرمایا، اے مالک، اے آقا، اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم تیری منشا پر خوش ہیں۔ آپ نے خود شہزادی کا جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن کیا۔ تاہم کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ کا مزار ایران کے تاریخی شہر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر علم رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہر بانو سے شادی کو لے کر اور آپ کی اولاد سے متعلق مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم شادی کے حالات جو ہیں وہ اس چیز پر لوگ جو ہیں اتفاق کرتے ہیں کہ سیدہ شہر بانو کی شادی امام علی مقام سے ہوئی ہے۔